پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم ہے۔ خدا تعالیٰ نے دین کی ہدایت نصیب فرمائی ہے، قرآن، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مودت محبت ہمارے اور آپ کے دلوں میں قرار فرمائی۔ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے انشاءاللہ قیامت تک اس ایمان، اس عقیدہ ہماری نسلوں میں سے قرار دے، اور انشاءاللہ وقت کے امام پر ہمیں ان کی نصرت کی سعادت ملے انشاءاللہ۔ اس میں ہماری زندگی کا بہترین اختتام قرار پائے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار عالم نے ہر انسان کو ایک ذمہ داری کے ساتھ ارسال فرمایا ہے۔ جو عقائد میں ہمارے پاس گفتگو ہوتی ہے اس میں ایک بہت بنیادی گفتگو ہے جس کو ہم نظام احسن تعبیر کرتے ہیں۔ نظام احسن یعنی یہ کہ جو نظام خدا نے بنایا ہے اس سے بہتر نظام ممکن ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ ظاہر ہے اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ کوئی یہ کہے کہ اس سے بہتر ممکن ہے تو نعوذ باللہ تعالی یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ جو علم جس کی بنیاد پہ نظام بنا ہے اس سے بہتر علم ممکن ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ تو خدا کے علم سے بہتر تو ممکن نہیں ہے۔ یا یہ سوچنا پڑے گا نعوذ باللہ تعالی کہ پلان تو اچھا پلان ہے لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے یہ ناقص بن گیا ہے، نعوذ باللہ تعالی۔ ظاہر وہ بھی ممکن نہیں ہے، خدا قدیر ہے، خدا علیم ہے۔ یا نعوذ باللہ تعالی کوئی اور چیز ایسی منفی سوچنی پڑے گی کہ یہ تو صحیح تھا وہ بھی صحیح تھا لیکن اس کی وجہ سے کام کمزور رہ گیا، تو ہم کہتے ہیں خدا متعالی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہی نظام احسن ہے، یہی نظام احسن ہے۔ جو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اس نظام کا کوئی حصہ ہے۔ اور یہ بات اتنی عجیب ہے شاید ابتدائی طور پر ذہن میں آنا بھی مشکل ہو جائے، لیکن میں ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ الحمدللہ آسٹریلیا وسیع ہے، بہت بڑا ملک ہے، پورا بر اعظم ہے۔ کتنے درخت ہوں گے یہاں پہ بے حساب ہمارے لیے؟ ان میں کتنی شاخیں ہوں گی، کتنے پتے ہوں گے، کتنے پتے روزانہ گرتے ہوں گے، کتنے پتے روزانہ نکلتے ہوں گے۔ ایک پتا فالتو نکل سکتا ہے کیا؟ اگر خدا کے نظام کائنات میں ایک پتا بھی فالتو نکل رہا ہوتا تو کیوں خدا نے نکالا؟ نہ نکالتا۔ جو پتے گر رہے ہیں میں یہ سوچوں ان میں 2 فالتو گر گئے، کیوں گرائے خدا نے؟ نہ گرا تھا۔ مولا کا ایک فرمان ہے جو اس سے بہت آگے کی بات ہے۔ امام نے فرمایا کہ خدا جنگلوں کے درختوں کی چھالوں میں سوراخوں میں جو مچھر ہیں ان کے پروں کے ہلنے کی تعداد بھی جانتا ہے۔ ہاں وہ بھی جانتا۔ کوئی مچھر 2 دفعہ پر زیادہ نہیں مارے گا، سب خدا کے حکم سے ہے یا نہیں ہے؟ یہ کتنے مچھر ہو گئے ہم سے تو بہت زیادہ ہو گئے۔ ان میں سے بھی کوئی 2 دفعہ پر 1 دفعہ پر خدا کی مرضی اور منشا کے بغیر نہیں مار سکتا ہے۔ ہم میں سے کوئی فالتو آیا ہوگا یہاں پہ؟ ہم میں سے کوئی فالتو نہیں آ سکتا۔ جب کوئی پتا نہیں آ سکتا، کوئی مچھر نہیں، مچھر پر نہیں مار سکتا فالتو، تو ہم اور آپ کہاں سے فالتو آئیں گے؟ ہم تو اشرف مخلوقات ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا متعال نے کوئی نہ کوئی اسائنمنٹ ہم میں سے ہر ایک کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اب ہماری حقیقت کیا ہے اور وہ اسائنمنٹ کیا ہے؟ ہم انسانوں کے پاس ظاہر ہے کہ ہر آدمی کو ڈیل کرنے کے لیے ایک علیحدہ فلسفر نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آدمی کو ڈیل کرنے کے لیے ایک کتاب علیحدہ لکھی جاتی ہے۔ کوئی فلسفر اگر کوئی
تھیوری دیتا ہے تو وہ پوری ایک جنرلائزیشن کے ساتھ ہوتی ہے، ایک آدمی کے لیے نہیں دی جاتی. کوئی، میرا نہیں خیال آج تک کوئی کتاب کسی ایک بندے کے لیے اسپیسیفکلی لکھی گئی ہو. میڈیکل کے نسخے تو ہو سکتے ہیں ایک بندے کے لیے لکھے جائیں، لیکن کتابیں نہیں ہوتی اس طرح، نظریے نہیں ہوتے. ایک جنرلائزیشن تو ہوتی ہے. یہ ایک مرحلہ ہے کہ آپ یہ سمجھنے کی کوشش کر لیں کہ انسان کے لیے جو خدا نے نسخہ لکھا ہے وہ نسخہ ہے کیا. پھر دوسرا ایک مرحلہ ہے کہ وہ تو نسخہ بہت بڑا ہے، میرے لیے جو خدا نے نسخہ لکھا ہے وہ نسخہ کون سا ہے. اب میں ان دونوں کے اوپر تھوڑا تیزی سے بات کرتا ہوں، اور اس سے پہلے کہ بات آگے بڑھاؤں ایک اور بات کرنی ہے جو تھوڑی سخت ہے. اب میں جب سے پاکستان سے نکلا تھا تو اپنے سابقہ تجربوں کو دیکھتے ہوئے بار بار اپنے آپ کو سمجھاتا ہوا آ رہا تھا کہ میں کوئی سخت بات نہیں کروں گا. انسان اپنی طبیعت کو کیسے بدل سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو کوئی نہ کوئی بات کرنی پڑ جاتی ہے. اب جو میں بات کرنے والا ہوں اس کی وجہ سے میں کئی امام بارگاہوں میں بین لگایا گیا ہوں. ذرا اطہر صاحب ہاتھ ہلکا رکھیں انشاءاللہ. اللہ آپ کی صحت و سلامتی میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ، آپ کی ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے. اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے، دین کی سلامتی کے لیے، وقت کے امام کی تشریف آوری میں تعجیل کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. معاملہ کوئی اتنا خطرناک نہیں ہے، آپ مت ڈریں. ہم لوگ پاکستان میں بہت دھار کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، بہت مسائل ہوں. تو بہرحال مشکل ساری یہ ہے کہ ہم لوگ جب دین کے اندر احکام کو دیکھتے ہیں تو معمولاً جو ہماری اپنی کلچر ہوتی ہے، جو کبھی ریجنل ہوتی ہے، کبھی ایک اسپیسیفک انفلوئنس کے تحت ہوتی ہے، تو ہم دین کو بھی اسی حساب سے دیکھتے ہیں. بہت بڑا ایک چیلنج، یقین مانیے بہت بڑا چیلنج، جس میں بہت کم اسکالرز کامیاب ہوتے ہیں، وہ دین کی اوریجنالٹی کے اوپر جانا ہے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں دین کی اصالت. اصل کیا ہے؟ دیکھیے ہم برصغیر سے ہیں، ہم پر برصغیر کا اثر نہیں ہوا ہوگا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم انسان ہیں، کوئی اسٹیل تھوڑی ہیں. اسٹیل پہ بھی ماحول کا اثر ہو جاتا ہے بھائی. ہم تو خود انسان ہیں پھر، اور ہم ہیں بھی سوشل. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم آئی لینڈس کے اندر رہ رہے ہوں تو چلو ایک آپ نے اپنے لیے ایک جزیرہ بنا لیا. نہیں، آپ نے رہنا بھی معاشرے کے اندر. سب اسکالرز کا ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی آئیڈیا جو ایک یونیورسل آئیڈیا ہوتا ہے، جیسے اسلام، وہ کسی ایک اسپیسیفک انوائرمنٹ کے اندر جاتا ہے تو وہ انوائرمنٹ اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. تو مثال کے طور پر اگر ایسے ہی ذکر کریں تو ڈاکٹر عزیز احمد میرے خیال میں ایک تھے جنہوں نے اسلام جو سب کانٹیننٹ کے انوائرمنٹ میں آیا تھا تو اس نے میوچول انٹریکشن کیسے کیا، یعنی برصغیر نے اسلام پہ کیا اثر ڈالا اور اسلام نے برصغیر کے اوپر کیا اثر ڈالا. تو انہوں نے چھوٹی سی کتاب لکھی تھی، لیکن اچھی کتاب تھی، وزین کتاب تھی. اس کے اندر اس کو اسٹڈی کیا تھا. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم متاثر نہ ہوئے ہوں. اچھا، کچھ جگہوں پہ اسلام تاثیر اجازت بھی دیتا ہے. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس کو شہید صدر نے ایک اصطلاح استعمال کی تھی، اسے کہا تھا منطقہ فراغ، اوپن اسپیس. کچھ جگہوں پہ اسلام اوپن اسپیس دیتا ہے. آپ نے جیکٹ پہنی ہے یا سویٹر پہنا ہوا ہے، اسلام کا حکم کیا ہے؟ جو مرضی پہنے. گرمی لگ رہی ہے تو فلاں لباس پہننا ہے. اسلام کا حکم کیا ہے؟ بھائی لباس پہنے، جو آپ کے تن کو مناسب لگے وہ آپ پہن لیں. ہاں، اس نے کچھ احکام دیے ہیں، مثلا تن کے لیے مناسب کون سا لباس ہوگا، لیکن اس کے بعد ایک اوپن اسپیس ہے. کون سے کلر کو پہنے، مرضی آپ کی، کوئی بھی کلر پہنے. تو بہت ساری جگہوں پہ اوپن اسپیس ہے. وہاں پر اگر برصغیر کا انوائرمنٹ اس کے اوپر اثر ڈالے، بہت ہی اچھی بات ہے، کوئی مقابلہ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. آپ کون سی زبان بولیں گے؟ نبی خدا نے دین قبول کرنے والوں کو کبھی جبر کیا یا مستحب ہی کہا کہ اب تم لوگ اپنی زبانیں ترک کرو اور عربی بولو؟ نہیں کہا، کبھی بھی نہیں کہا. تو یہ اوپن اسپیس ہے سارا. لیکن کچھ جگہوں پر اسلام نے اوپن نہیں رکھا تھا، ہم نے سمجھا کہ اوپن اسپیس ہے، وہاں مشکل شروع ہو گئی.
کہ بھئی کچھ تو اوپن تھا اور وہ ہمارا حق بھی تھا، وہ ہم لے سکتے تھے. اچھا کچھ جگہ پہ نہیں تھا، ہم نے سمجھا ہمارا حق ہے، وہ ہم نے لے لیا. کچھ جگہ پہ تھا، ہم نے کہا نہیں ہے، اور ہم اڑ گئے. تو یہ جو جہاں اوپن اسپیس تھا اور آپ نے اس کو یوٹیلائز کیا، یہ آپ نے اسلام کی مرضی کے مطابق کیا، الحمدللہ. جہاں تھا اور آپ نے کہا ہم نے نہیں لینا ہے، یہ کام تھوڑا سا خراب کر دیا. جہاں نہیں تھا اور آپ نے کہا لینا ہے، یہاں تو بہت ہی زیادہ خراب کر دیا. اس کو ہم کہتے ہیں بدعت. اسے کام ہی خراب کر دیا ہے. تو یہ تو جگہ ہی نہیں تھی کہ آپ کو. مثال کے طور پر ابھی کوئی آئے اور کہے کہ مولانا ہمیں تو اردو زبان سمجھ میں آتی ہے، آج سے ہم نماز اردو میں پڑھیں گے. بھیا آپ اپنے والد گرامی سے اردو میں بات کریں، یہ منطق فراغ ہے. آپ اپنے بھائیوں سے، ماں بہن سے اردو میں بات کریں، یہ آپ کے لیے اجازت ہے. اب آپ کہیں کہ آپ سجدے میں جا کے راز و نیاز کرنا چاہتے ہیں، مستحب، وہ بھی آپ کی مرضی، کوئی بھی کسی بھی زبان میں کرے، مناجات. اب آپ کہیں کہ نہیں، وہ جو خدا نے عمل عبادی واجب قرار دیا ہے، فجر کی نماز، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس کو میں اپنی زبان میں اپنی مرضی سے پڑھوں گا، یہ وہ منطق فراغ نہیں ہے. یہاں پہ نہیں کر سکتے آپ. یہاں پہ اسلام کی کوئی مصلحت ہے جس کے تحت اس نے زبان معین کی ہوئی ہے. آپ کو فاتحہ اردو میں نہیں پڑھنی ہے، آپ نے عربی میں پڑھنی ہے. ایک انسان آئے اور وہ یہ کہے کہ مولانا فجر میں زیادہ ایکٹیو ہوتا ہوں تو آج سے 3 رکعت پڑھوں گا. بھائی خدا کا واسطہ، یہ عبادتی اعمال ہیں، اس میں آپ کی مرضی نہیں چلنی، یہ منطق فراغ نہیں ہے. اس کو ویسے ہی رہنے دیں جس طرح سے خدا نے متعال نے کہا ہے. ایک آدمی آئے اور وہ کہے کہ مولانا مجھے تو خواتین سے بہت ہمدردی ہوتی ہے، میں ارث ڈبل دوں گا. آپ اپنا دینا چاہیں دے دیں، لیکن معاشرے کو یہ نہ کہیں. اپنا دے دیں. معاشرے کا جو حکم ہے اللہ کی طرف سے، اس کو اسی پہ رہنے دیں. یہ منطق فراغ نہیں ہے. ٹھیک ہے. کچھ جگہوں کے اوپر خدا نے اوپننس دی ہے، اسے آپ استعمال کریں. کچھ جگہ پہ نہیں دی ہے، اس کو مت چھیڑیں. اچھا اگر دی ہو اور آپ نہ لیں پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر کہیں پہ خدا نے اجازت دی تھی اور آپ نے نہیں لی، اب کیا ہوگا؟ اب اس کو ہم کہتے ہیں ریجیڈیٹی. آپ آئسولیشن میں جائیں گے، کیونکہ یہ وہ جگہ تھی جہاں خدا نے چاہا تھا کہ آپ ہم رنگ ہو جائیں. آپ نے کہا میں نہیں ہوں گا. نہیں ہوں گے تو پھر آپ آئسولیٹڈ ہوں گے. پھر تو یہ منطق فراغ میں رہتی ہے. اب میں نے ساری تفصیل اس لیے عرض کی تھی آپ کی خدمت میں، وہ یہ کہ آپ اور میں اپنی مرضی سے دین پر حکم مت لگائیں، اپنے حساب سے مت سوچیں. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنے والا ہوں. کتنا میں نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی ہے، دیکھیں آپ، اتنی محنت کی ہے میں نے. سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی اللہ کے فرشتوں سے کمیونیکیشن کون سی زبان میں ہے؟ اردو میں. اچھا اگر کوئی عربی میں فرشتوں سے کمیونیکیٹ کرے پھر کیا ہوگا؟ سمجھیں گے یا نہیں سمجھیں گے؟ سمجھ جائیں گے. تو فرشتوں کو کون سی زبان آتی ہے؟ اب آپ کا دماغ یہ کہے گا کہ فرشتوں کو زبان کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ فرشتوں کو زبان کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. مثلا فرض کر لیجیے مولانا شعیب صاحب یہاں تشریف فرما تھے، انہوں نے ایک دعا کی، اور جب وہ دعا کر رہے تھے تو لاؤڈ اسپیکر بند ہو گیا. صحیح ہے. اب فرشتے ہینگ ہو گئے ہوں گے کہ پتہ ہی نہیں چلا مولانا نے دعا کیوں کی، چونکہ لاؤڈ اسپیکر پہ تو آئی نہیں. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا نا. پھر میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا یہ ضروری ہے کہ میں مرحومین کے نام لاؤڈ اسپیکر پہ لوں؟ ضروری ہے. تو مثال کے طور پر اگر آپ نے ایک پرچی اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، لسٹ بنائے، میں کب منع کر، آپ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، اور یہ نیت ہے کہ اس مجلس کا ثواب ان مرحومین کی ارواح کو پہنچے گا، اور ادھر میرا جیسا مولوی آ گیا جو کہہ رہا میں تو نہیں پہنچاتا. اب کیا فرشتے پیسہ لیے بیٹھیں کہ اکاؤنٹ نمبر ملا نہیں، اب پتہ نہیں کہاں کریڈٹ کرنا ہے اسے؟ کیا یہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. اچھا اب کیا ہوا کہ جناب علی ایک صاحب نے ایک نام لکھا تھا، فرض کیجئے مرتضی علی لکھا تھا،
صحیح ہے، میں نے غلطی سے مصطفیٰ علی پڑھ دیا، اب اس کے لواحقین کھڑیں گے مولانا ہمارا مرحوم تو بیچارہ محروم رہ گیا، چونکہ آپ نے نام غلط پڑھ دیا اور فرشتوں نے کہیں اور ٹکا دیا ہوگا ثواب، اور میرا والا تو رہ گیا بیچارہ۔ اب مجھے بتائیں کہ ایسا ہوگا؟ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ یہ کمیونیکیشن لینگویج میں نہیں ہے، یہ کمیونیکیشن اصلا لاؤڈ اسپیکر پہ نہیں ہے، اس کمیونیکیشن کا صرف ایک چینل ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نیت، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے یہاں پہ۔ اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل۔ تو بھئی یہاں پہ صرف ایک چینل ہے، وہ یہ کہ آپ نیت میں ایک چیز رکھیں۔ اچھا کسی کو بھی نہیں پتا چلا، ثواب پہنچے گا نہیں پہنچے گا؟ مثلا میں مجلس پڑھنے یہاں پر آیا ہوں، اب میں نے اپنی مجلس کے لیے کسی مرحوم یا مرحومین کو ذہن میں رکھا ہوا ہے کہ میری مجلس کا ثواب انشاءاللہ ان تک پہنچے گا، صحیح ہے۔ اب آپ کے پریزیڈنٹ مجھ سے کہیں کہ مولانا دیکھیں آپ ہمارے کام میں ڈنڈی نہیں مارے، آدھا ثواب تو آپ نے وہاں پہنچا دیا، ہمارے مرحومین بیچارے یہاں پیچھے رہ گئے، ایسا ہوگا؟ یعنی اگر میں نے لسٹ میں 10 مرحومین اپنے بڑھا دیے تو آپ کے مرحومین میں سے ثواب میں کمی آ جائے گی کیا؟ اللہ اکبر، کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ یہ کوئی بینک تھوڑی ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، خدا کریم ہے۔ یہ تو قطعی بات ہے کہ آپ مرحومین جن کی نیت آپ کریں گے کہ ان کو ثواب پہنچے، ان کو بڑھاتے رہیں، سب کا ثواب خدا بڑھاتا رہے گا، سب کا ثواب خدا بڑھائے گا۔ اصلا جماعت کیوں پڑھتے ہیں؟ جماعت کی مصلحتوں میں سے ایک مصلحت یہ لکھی ہے کہ جب ہم جماعت میں نماز پڑھتے ہیں تو مثلا فرض کیجئے ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ اگر 5 نمازی جمع ہو جائیں، اور بعض روایت میں 9 ہے، 5 یا 5 کو رکھ لیں، 5 نمازی جمع ہو جائیں، ثواب حساب نہیں کر سکتے کتنا ہے، ثواب حساب نہیں کر سکتے کتنا ہو گیا ثواب، صحیح ہے؟ یہ خدا کریم ہے، وہ دینا چاہتا ہے۔ یہ تھوڑی کہ وہ مثلا اگر میں نے 25 مرحومین میں 25 اپنے ڈال دیے، 10 اپنے ڈال دیے، تو وہ 25 میں سے کٹ 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 کے تو وہ پتا چلا کہ وہ جو انعام کی رقم تھی وہ $1 ملین میں سے 5 پینی ملے ہیں آپ کو، نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ یہ اچھا یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ہم نے اللہ کے نظام پر اپنی عادت کو امپوز کیا ہے، یہ ہماری عادتیں ہیں۔ میں 100 روپے اگر مثلا کسی کو دیتا ہوں تو اگر میں 5 آدمیوں میں بانٹ دیتا ہوں تو وہ سب کو 20 ملتے ہیں۔ اب میں نعوذ باللہ تعالیٰ سمجھ رہا ہوں جیسے میں ہوں میرے بینک سے، اللہ کا نظام بھی ایسے ہی ہے، خدا مثال کریم۔ اصلا ثواب ہے کیا؟ یہ خود ایک گفتگو ہے، میں اس کے اوپر مزید عرض نہیں کروں گا، اور صرف اتنا عرض کرتا چلوں، آپ اور میں ثواب کو اپنے سے الگ ایک ٹائٹل سمجھ رہے ہیں، ہم علیحدہ ثواب علیحدہ۔ یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس دنیا کے اندر ہم علیحدہ ہیں، ثواب علیحدہ ہے، یا ہم ہی ثواب ہیں، یا کم از کم ثواب کا حصہ ضرور ہیں۔ اس کو دیکھ لیجئے گا، کبھی انشاءاللہ عرض کریں گے۔ میں موضوع کی طرف آتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی آل محمد وعجل فرج